بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن جیسا کہ ہم گزشتہ پروگرام میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ غامدی صاحب مختلف موضوعات پر جو تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، بالخصوص سنت کا موضوع ہے، اعتراضات سیریز میں زیر بحث آیا، کم و بیش 20-25 نشستوں پر مشتمل ایک مفصل نقطہ نظر اور تمام کے تمام جو اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، خود اپنا علمی فکری سفر ہے غام صاحب نے اس کو وہاں پر بیان کیا ہے، اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، آرٹیکلز ہی موجود ہیں، لوگ تفصیل سے اس کو وہاں جان سکتے ہیں۔ لیکن اس کو سننے کے بعد کچھ علمی فکری اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ غامدی صاحب سے اس سلسلہ گفتگو میں اپنی خدمت میں رکھ رہے ہیں، اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا کچھ سوالات اشکالات گزشتہ نشست میں بھی زیر بحث آئے، میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک اشکال یہ پیش کیا گیا ہے، آپ کی گفتگو کو سننے کے بعد لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ یہ تو ٹھیک ہے جس طرح آپ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عہد میں کئی لوگوں کو لکھوایا، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یاد کرنے والے یاد کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سیدنا عثمان کا دور ہو یا اس سے پہلے سیدنا ابوبکر کا دور ہو، آپ لوگوں نے ایک زائد اہتمام کیا اور وہ نسخے یا وہ قراتیں جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دی تھی، ایک متفق علیہ نسخہ ریاست کی طرف سے مرتب کر کے لوگوں کے پاس بھجوا دیا گیا۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور صحابہ اکرام نے رسول اللہ کے بعد ایک زائد اہتمام بھی کیا، سنت کا معاملہ بھی یہی ہے، اس کا بھی حکم قرآن میں دیا گیا ہے، یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ سنت کی ترتیب اور تدوین کا معاملہ بھی رسول اللہ کے رخصت ہونے کے 150-200 سال بعد اس وقت ہوا جب احادیث کا ذخیرہ مرتب کیا گیا اور اس کے اندر تمام کی تمام سنتوں کو لسٹ کر دیا گیا۔ تو اس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، تو اس صورت میں سنت کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کے سپرد ہو گیا اور ہمارے سامنے ایک ریکارڈ بھی آ گیا جس کے اندر سنت باقاعدہ موجود ہے۔ اس میں کئی مغالطے ہیں اور تاریخی لحاظ سے بھی بعض چیزیں صحیح نہیں بیان۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو ترتیب دے دیا، قرآن مجید صحابہ کو اسی ترتیب سے سنا دیا۔ سنانے کا یہ سلسلہ مدینے کے قیام کے دوران میں اس طرح جاری رہا کہ ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف کرتے، اس میں جبریل آتے اور جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا وہ پڑھتے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کو سناتے۔ اس کے ساتھ صحابہ کرام اگر لکھ سکتے تھے تو لکھ لیتے، یاد کر سکتے تو یاد کر لیتے۔ آخری برسوں میں یہ تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کے 2 مرتبہ دورے کیے گئے، یعنی پورا قرآن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، جبریل نے سنا، جبریل امین نے پڑھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ اس کے لیے کسی زائد اہتمام کی ضرورت نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ قرآن امت کو دے دیا گیا، امت کو اب اس کے نشر و اشاعت کا اہتمام کرنا ہے۔ اچھا، یہ ہم اس وقت بھی کر رہے ہیں، یعنی اس وقت بھی وہ شائع کیا جا رہا ہے، اس کو افراد بھی شائع کر رہے ہیں، اس کو جمعیتیں بھی شائع کر رہی ہیں، اس کو حکومتیں بھی شائع کر رہی ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ خود ہماری حکومت نے جب یہ محسوس کیا کہ کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں یا لوگ کچھ بے پرواہی برت رہے ہیں تو اس کے لیے خصوصی قانون بھی بنائے ہیں۔ یہ سب معاملات قیامت تک ہوتے رہیں گے اور اسی طرح ہوتے رہیں گے، لیکن قرآن مجید کی ترتیب تدوین یہ مؤخر نہیں ہوئی، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل آخری درجے میں مرتب ہو کر اسی طرح جیسے اس وقت ہمارے پاس ہے مسلمان امت کو دے دیا گیا۔ اس وقت مسلمان امت کیا تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ سنت کے بارے میں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت تو ایک عملی چیز ہے، وہ مسلمانوں میں رائج ہو چکی تھی، نماز وہ پڑھ رہے تھے، روزے وہ رسالت مآب کے زمانے میں 8-9 سال تک ہر سال رکھ چکے تھے، عمرے سے پہلے سے واقف تھے، حج سے واقف تھے۔ سنت میں وہ کیا چیز تھی جس کے لیے ان کو انتظار کرنا تھا؟ وہ مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکی تھی اور مسلمان اجماع اور تواتر کے ساتھ اس کو آگے منتقل کر رہے ہیں، تو وہ اسی طرح ہمیشہ منتقل ہوتی رہی ہے۔ حدیث کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حدیث کے بارے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے اعتراضات سیریز میں۔ حدیث کیا ہے کہ ذرا لوگ سن لیں، وہ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے، اس میں قرآن سے متعلق باتیں بھی بیان ہوتی ہیں، اس میں سنت کے بارے میں بھی چیزیں بیان ہوتی ہیں، اس میں عام واقعات بھی بیان ہوتے ہیں۔ وہ تاریخ ہے، تاریخ میں ہر طرح کے واقعات زیر بحث آئیں گے۔ معرکہ بدر سے متعلق بات بیان ہو رہی ہے،
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفر بیان ہو رہا ہے، صحابہ کرام کا کوئی وفد کہیں گیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلات بیان ہو رہی ہیں، تاریخی واقعات اس میں بیان ہو رہے ہیں۔ اس میں جو چیزیں ہمارے دین سے متعلق ہیں، میں نے تنقید کر کے بتایا ہے کہ وہ دو ہی طرح کی ہیں، یعنی یا وہ تفہیم و تبیین ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دین ہمیں دیا اس سے پہلے ہماری فطرت میں ودیت کیا، پھر رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے امتثال امر میں جس سنت کو جاری کیا، اس کے بارے میں اگر کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے، کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے، وہ حضور نے فرمائی، اس کو نقل کر دیا گیا ہے، یعنی وہ تفہیم و تبیین ہوگی۔ اور اسی طرح اس میں ظاہر ہے کہ یہ باتیں بیان ہوئی ہیں کہ جو دین رسالت میں آپ لے کر آئے تھے، جو رسالات اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، خواہ وہ قرآن تھا خواہ وہ سنت تھا، اس پر خود آپ کیسے عمل پیرا ہوئے، عمل پیرا کیسے ہوئے، یعنی کس شان کے ساتھ، کس خضوع کے ساتھ، کس اہتمام کے ساتھ آپ نے اس پر عمل کیا، اس کو اسوہ حسنہ کہیں گے۔ تو حدیث میں دین کا جو حصہ بیان ہوتا ہے وہ یا تفہیم و تبیین ہے یا اسوہ حسنہ ہے، اس میں کوئی مستقل بذات چیز کبھی بیان ہی نہیں ہوتی، لہذا نہ اس کے لیے اس اہتمام کی ضرورت تھی، نہ اس کو فوراً محفوظ کرنے کی ضرورت تھی، وہ لوگوں کی ثوابدید پر چھوڑ دی گئی، کسی نے چاہا تو بیان کر دیا، چاہا تو نہیں بیان کیا۔ جب کافی بڑی تعداد میں لوگوں کے ذریعے سے وہ منتقل ہو گئی تو اس تاریخ کو ہمارے ہاں جلیل القدر محدثین نے چھان پھٹک کے اپنی کتابوں میں مدون کر دیا۔ یہ ہے پوری بات۔ تو دین کے ان پہلوؤں کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کی کتاب حکم ہے، فیصلہ کن اتھارٹی ہے، اس کو روایت سے ملایا جائے گا، یعنی اس کے اوپر تو ماتم کرنا چاہیے۔ وہ کتاب کس لیے بھیجی گئی ہے اس کے بارے میں خود کتاب بتاتی ہے کہ یحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیہ، اس نے تو فیصلہ کرنا ہے، اس کا حرف حرف محفوظ کیا گیا ہے، اس کی زبان محفوظ کی گئی ہے، اس میں ادنا درجے میں کہیں روایت بالمعنی نہیں ہوئی، اس کے لیے یہ اہتمام ضروری تھا، اسی طرح سنت کے لیے ضروری تھا۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ میں کوئی چیز رہ گئی تو قیامت نہیں آئے گی، کوئی چیز آ گئی ہے اور خدا نخواستہ اس میں کوئی ملاوٹ ہوئی ہے تو نکال لی جائے گی، اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، سنت موجود ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ تاریخ کو قرآن کے برابر قرار دینے کی جسارت کیسے کی جا سکتی؟ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب اس میں جو ایک بنیادی لوگوں کو شبہ ہوتا ہے یا خلط مبحث ہوتا ہے یا وہم پیدا ہوتا ہے، میں ایک مثال کے ذریعے چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ مثال کے طور پہ حدیث کی ہم نے کوئی کتاب کھولی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اوقات میں نماز پڑھی، یعنی فجر کی نماز کس وقت پڑھی اور ظہر کی نماز کس وقت پڑھی، اس وقت موسم کی کیفیت، سورج گرمیوں میں کیسے پڑتے تھے، سردیوں میں کیسے پڑتے تھے، عشاء کی کیا تھی۔ اب ایک عام ذہن جو ہے وہ اس کو پڑھنے کے بعد یہ تصور کرے گا کہ جیسے حدیث کی کتاب میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، آپ جس طریقے سے اس کو پرسیو کریں گے کہ نماز کے اوقات تو پوری کی پوری ملت میں، امت میں رسول اللہ نے جاری فرما دی ہے، وہ متعین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے نام ہی ان کا تعارف ہے، وہی بتا رہے ہیں کہ اوقات کیا ہونے چاہیے۔ حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، آپ کا طرز عمل نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ان اوقات میں بھی ظاہری بات ہے ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، اس میں کس وقت پڑھی ہے، نہ کہ وہاں پہ پہلی دفعہ انیشیٹ کر کے نماز کے اوقات بیان کیے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، صحیح بیان کر دیا آپ نے، یعنی نمازیں پانچوں انبیاء علیہ السلام کے ہاں سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ بات تو خود تاریخ میں بیان ہو گئی ہے کہ جب جبریل امین نے آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی ہے تو اس کے بعد یہ کہا کہ یہ بالکل ٹھیک وہ اوقات ہیں جس پر اللہ کے سب پیغمبر نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو لوگ دین ابراہیمی کے پیرو تھے وہ اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جاری کر دی تو اس کے نام ہی سے واضح ہو گیا کہ اس کے اوقات کیا ہیں، یعنی ظہر یہ لفظی بتا رہا ہے کہ اس کا وقت کیا ہے، عصر یہ لفظی بتا رہا ہے، مغرب یہ لفظی بتا رہا ہے۔ عربی زبان کے یہ الفاظ بہت کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ان نمازوں کے اوقات کیا ہیں، لیکن نماز ٹھیک کس وقت شروع ہوگی، کس وقت ختم ہو جائے گی، اس کو لوگ متعین کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل کیا تھا، یعنی اب ظاہر ہے کہ ظہر کا وقت تو جب سورج ڈھلتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے جی، اور جب تک سورج نچڑنا نہیں شروع ہوتا اس وقت تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران میں رسول اللہ مسجد نبی میں نماز کا کن اوقات پہ اہتمام کرتے تھے، یہ چیزیں بیان ہوں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی حضور کا نمونہ ہے۔
تو ان باتوں کو بالکل الگ الگ کر کے سمجھنا چاہیے. یعنی نماز کے اوقات، نماز کی رکعتیں، نماز کے اعمال، نماز کے لازمی اذکار، وہ سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہے ہیں. ان کے بارے میں کوئی ادنا اختلاف کسی میں نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں کہ مثال کے طور پر حضور کا عام عمل کیا تھا کہ ظہر کی نماز فوراً ہی پڑھ لیتے تھے جب وقت ہو جاتا تھا، یا دیر بھی کرتے تھے. عصر کی نماز کیا اسی وقت پڑھ لیتے تھے جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، یا اس میں کچھ تاخیر فرماتے تھے. عشاء کے بارے میں کیا تھا؟ تو یہ عمل ہے. ظاہر ہے کہ ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے یا اللہ کے پیغمبر کے مقرر کردہ اوقات پہ نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی وقت میں تو نہیں پڑھتے. مسجدوں میں بھی ان کی تعیین کرتے ہیں، گھروں میں بھی پڑھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اپنے لحاظ سے کوئی وقت طے کر لیتے ہیں یا اپنی ثوابیت کے مطابق پڑھ لیتے ہیں. حضور کا طرز عمل کیا تھا، اس کے لیے میں نے اسی لیے اسوہ حسنہ کا عنوان تجویز کیا ہے. اس کو ایسے بیان کرنا چاہیے. یعنی قرآن الگ ہے، سنت الگ ہے، اور یہ اسوہ حسنہ یا تفہیم و تبین ہے. ہمیں صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حدیث کیا چیز ہے اور اس میں کیا بات بیان ہوتی ہے. بحث یہ ہے، لوگوں نے اس کو انکار اقرار کی بحث بنا دی ہے. یہ اقرار انکار کی بحث ہی نہیں ہے. اس میں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ کیا چیز ہے جو حدیث کا کانٹینٹ ہے. تو حدیث کا کانٹینٹ قرآن نہیں ہے. اگرچہ قرآن مجید کا بھی ذکر حدیث میں آ جاتا ہے، قرآن مجید کی بعض صورتوں کے نام آ جاتے ہیں، قرآن مجید کی بعض آیات کا حوالہ آ جاتا ہے، لیکن قرآن مجید حدیث سے منتقل نہیں ہوا. پہلی بات. اسی طرح سنت کا معاملہ ہے، اس کا بھی ذکر آ جائے گا، اس کے بارے میں بھی سوالات ہوں گے، لیکن وہ حدیث سے منتقل نہیں. فطرت کا ذکر آتا ہے، فطرت کا ذکر بھی آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی، لیکن کس حیثیت سے؟ یا تفہیم و تبین ہوگی، یعنی کسی چیز کی وضاحت کرنا، کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال ہے اس کا جواب دینا. اور یا کیا ہوگا؟ حضور کا اپنے ہی دیے ہوئے دین پر عمل کیسا تھا، یعنی آپ کا اسوہ حسنہ. اگر یہ بات آپ سمجھ لیں کہ روایت میں، حدیث میں وہ چیز کیا ہے جو بیان ہوتی ہے، تو کبھی خلجان واقع نہیں ہوگا. اس کو خلط بلط کر کے لوگوں نے یہ سارے سوالات پیدا کر دیے ہیں، اور اسی سے انکار و اقرار کی بحثیں بھی پیدا ہوں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. پلیسمنٹ کا فرق ہے. حدیث کا جو کانٹینٹ ہے اس کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ جو کچھ وہاں پر آ رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے. کیا انیشیٹ کر کے پہلی دفعہ انڈیپینڈنٹ مستقل بذات حکم الگ سے منتقل کر دیا گیا ہے، یا جو احکامات موجود ہیں ان پر عمل ہے، ان کی شرح و وضاحت ہے، ان کی تفہیم و تبین ہے. اچھا ہم سب ایک اور جو میں نے دیکھا جب آپ کی گفتگو سنت کے بارے میں لوگ سنتے ہیں تو ایک ابہام میں خلجان پیدا کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے وہ صورت رکھتا ہوں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے دین منتقل کیا ہے تو ظاہری بات ہے کسی ایک فرد کو نہیں دیا. اتنی بڑی ملت امت آپ کی زندگی میں، آپ نے اتنے عرصہ نماز پڑھی ہے تو پورا کا پورا جمع غفیر ہے، افراد کی اتنی بڑی تعداد ہے، عملی چیز ہے، وہ اس کو سمجھ رہے ہیں. اور دین کی یہ ہدایت ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر لازم کیا تھا، کسی ایک شخص تک پہنچانی نہیں تھی، سب تک پہنچانی تھی. اب روایتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ تو خبر واحد ہیں، انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگز ہیں، بہت بات کے اندر باقاعدہ طور پہ مرتب بھی ہوئیں. اگر ہم یہ مان لیں جو کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی ذخیرہ حدیث کے اندر مستقل بالذات انڈیپینڈنٹ احکامات منتقل ہوئے ہیں، تو اس پر کچھ عقلی سوالات ہیں جو آپ کی گفتگو میں بھی زیر بحث آتے ہیں کہ بھئی یہ ہو کیسے سکتا ہے. اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگ ہے اس کو آپ ضمنی کہہ کر اس کا درجہ کم نہ کریں، بلکہ یہ جو انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگ خبر واحد ہوتی ہے یہ تو خود قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے. اس کی بنیاد پر باقاعدہ فیصلے کیے جاتے ہیں. اور ایک مثال دی گئی کہ ایک پیغمبر کو ہدہد نے آ کر ایک خبر دی تو ایک خبر کے اوپر انہوں نے اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو ایک بندے کی خبر جب قرآن مجید کہہ رہا ہے پیغمبر کو پہنچتی ہوئے اقدام کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو پھر اگر روایت کے اندر ایک انڈیویجول رپورٹنگ آ گئی تو اس کی بنیاد پر ہم مستقل بذات دین لینے کا فیصلہ کیوں نہیں کر یہ سکتے؟ کس نے کہا ہے کہ جو خبر ہمیں پہنچے گی اس کو ہم لازماً رد کر دیں گے اس لیے کہ وہ ہدہد کی خبر ہے؟ وہ ہدہد بھی اگر ہمارا صدایا ہوا ہے تو سنیں گے اس کی خبر. اسی طرح سے فرد ہوگا تو اس کی بھی سنیں گے، لیکن جب وہ خبر ہم تک پہنچے گی تحقیق کریں گے. جی یہ تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. اس کا نتیجہ بھی غلط ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. اس سے کوئی چیز رد بھی ہو سکتی ہے، اختیار بھی کی جا سکتی ہے. یہی کیا جا رہا ہے. یعنی اس میں بحث کیا ہے؟ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سارا ذخیرہ جو اخبار احاد سے منتقل ہو رہا ہے، ہم اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو اخبار احاد کے ساتھ کیا جاتا ہے. تحقیق ہوگی. یعنی ایک بات آئے گی تو اس کی تحقیق کی جائے گی. چنانچہ سارے محدثین یہی کر رہے ہیں. یعنی کیا انہوں نے یہ کیا کہ جس نے کوئی بات بیان کر دی انہوں نے کہا ہدہد بول رہا ہے، اب تو اس کی بات کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. کیا انہوں نے ایسا کیا ہے؟ نہیں. یعنی ان کو جن
ہدہد سے واسطہ پڑا، وہ کون تھے؟ راوی حضرات۔ راوی حضرات تھے، تو ان راوی حضرات کو انہوں نے پکڑ کر کیا کیا ہے آپ پوسٹ جانتے مارٹم ہیں؟ کیا ایک طرح ان سے۔ کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے۔ ہاں، ان میں سے ایک ایک شخص کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی لیے پیش آئی کہ جب کوئی چیز اخبار احاد سے منتقل ہوتی ہے تو وہ تحقیق کا تقاضا کرتی ہے، جب وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے تو وہ تحقیق سے بالاتر ہو جاتی ہے۔ تو ہم تحقیق کریں گے، چنانچہ جب تحقیق کر کے ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحیح بیان ہوئی، یعنی فی الجملہ صحیح بیان ہوئی، ظاہر ہے کہ سارے محدثین یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ظن غالب حاصل ہو گیا، اب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی بات سمجھ کر سر تسلیم کم کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے ہمارا یہی طریقہ ہے، یہی کرنا چاہیے۔ اس میں جو اصل سوال تھا جس کو میں نے موضوع بنایا وہ یہ ہے کہ حدیث کا کنٹینٹ کیا ہے، اس میں کیا بات بیان ہو رہی ہے، یعنی جو خبر ہمیں دی جا رہی ہے وہ بات ہے کیا اس میں کوئی دین کے مستقل بذات احکام بیان ہو رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس میں جو دین رسول اللہ نے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن میں بیان ہو گیا، جو سنت کے ذریعے سے منتقل ہو گیا، اس کی تفہیم و تبیین ہے یا اس پر عمل کا بیان ہے، جس کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ بہت بڑی دولت ہے، ہم اس کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن تحقیق کرنے کے بعد۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا خان صاحب، میں پلٹ کے جاؤں گا اس مثال کی طرف، اور وہ مثال چونکہ اس پوری کی پوری بحث میں ایک کیس اسٹڈی کا حیثیت اور نوعیت رکھتی ہے کہ بھائی رسالت قرآن مجید نے کہا کہ نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کہاں بتایا یہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اب ہمارا جو روایتی علم ہے پورا کا پورا، وہ جب نماز کے فرائض یا نماز کے واجبات بیان کرتا ہے کہ جو چیزیں نماز میں لازم ہیں، تو کیا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز پڑھو، اور حدیث میں پورا طریقہ نماز کا بتا دیا گیا ہے شروع سے آخر تک کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو ضنی علم ہے، اس کے صحیح غلط ہونے میں خطا اور اس میں دونوں امکانات ہیں، لہذا ہم سب ان کی جب کتابیں پڑھتے ہیں، فقہ کی کوئی کتاب کھولیں، آپ ہدایہ ہی کھول لیں، اور اس میں سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ نماز کے فرائض اور واجبات، تو وہاں پر جو نماز کے فرائض وہ ثابت کر رہے ہیں وہ تو قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں کہ فربک فکبر کہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے، کونوا مع الراکعین کہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے، تو وہ تو نماز پھر قرآن سے جا کے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہاں پر زیر بحث آتی ہے کہ سنت کیا ہے تو وہ چیزیں ہیں جن کے اندر آپ کا اختیار ہے۔ تو یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ جی حدیث سے نماز ثابت ہوتی ہے، یہ تو ہمارا علم بھی نہیں کہتا۔ ہمارا علم وہ بات بھی نہیں کہتا کہ وہ ثابت کرنے جا رہا ہے نماز کو قرآن سے، نہیں، وہ نماز میں کس چیز کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں حوالہ دے رہا ہے۔ ٹھیک، نماز تو ان کے یہاں سنت سے منتقل ہو گئی ہے، یعنی نماز جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے مسلمان پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں طے ہے کہ اس کے اعمال یہ ہیں، اس کے بارے میں طے ہے کہ اس کے اذکار یہ ہیں، وہ اسی حیثیت سے منتقل ہو رہی ہے۔ جب آپ اس کو منتقل کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ نماز کے بارے میں کچھ سوالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کو ہمیں لازماً کرنا ہے، وہ کیا چیز ہے جس میں رخصت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ان سوالوں کا جواب اس طریقے سے دیا ہے، میں تو اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتا۔ ٹھیک، چنانچہ میں نے اپنی کتاب میں بالکل دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے۔ نماز میں وہ سب چیزیں جو لازمی اذکار اور لازمی اعمال کی حیثیت سے بیان ہو گئی ہیں، وہ سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں۔ ٹھیک، جیسے ہی آپ مسلمان امت کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اس میں دیکھیے قرآن کی طرف رجوع، مسلمان امت کی طرف رجوع، حدیث کی طرف رجوع، تو اس معاملے میں کس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ مسلمان امت کی طرف۔ مراکش سے انڈونیشیا تک پوری مسلمان امت جن اعمال اور جن اذکار کو متفق علیہ طور پر بیان کر رہی ہے، وہ وہی ہیں جو نماز کے لازمی اذکار ہیں، لازمی اعمال ہیں۔ نماز کا ایک اختیاری حصہ ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اختیار سے کوئی فیصلہ کرتا ہے، اس میں یہ بھی بڑی فطری خواہش ہے کہ رسالت مآب نے اپنے اختیار سے کیا فیصلے کیے تھے یا کیا چیز اپنائی تھی، اس کو جاننے کے لیے صحابہ کرام رسالت مآب سے سوال بھی کرتے تھے، کوئی بات پوچھ بھی لیتے تھے، کوئی چیز دیکھتے تھے بیان بھی کر دیتے تھے۔ تو تینوں چیزوں کو آپ بالکل الگ الگ رکھیے، یعنی قرآن مجید سے نماز منتقل نہیں ہو رہی، قرآن مجید نماز کی تاکید کر رہا ہے جو منتقل ہو چکی ہے، قرآن مجید اس کی اہمیت واضح کر رہا ہے، قرآن اس کی تاریخ بیان کر رہا ہے کہ وہ سب پیغمبروں کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ عبادت رہی ہے، قرآن مجید ان چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں اگر کوئی سوالات ایسے پیدا ہوئے جن کو خود قرآن نے موضوع بنایا، مثال کے طور پر
تیمم کا طریقہ قرآن نے بتایا، مثال کے طور پر رخصت کے بعض آداب قرآن نے بتائے، تو وہ سب چیزیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں ان کے ساتھ شامل ہو کر نماز ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے مسلمانوں میں جاری ہو گئی۔ تو جب آپ کو کسی چیز کی نوعیت متعین کرنی ہے تو وہ بھی وہیں سے متعین ہوگی جہاں سے وہ بیان ہوئی ہے، اس سنت سے منتقل ہوئی ہے، اس کی حیثیت بھی وہیں سے متعین ہو جاتی ہے۔ تو میں نے تو اس کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے، چنانچہ ساری نماز ایک سنت ثابتہ ہے، مسلمان اس کو اسی طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اس کے اختیاری اعمال کیا ہیں، یا اس میں حضور نے کیا طریقے اختیار کیے، یا آپ کا اسوہ کیا ہے، یہ چیزیں تاریخ کا موضوع ہیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ زمانہ رسالت کی تاریخ۔ چنانچہ ان چیزوں کو جاننے کے لیے ہم حدیث کی ضرور رجوع کرتے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم سب 23 اعتراضات سیریز میں نے آپ سے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ سنت کو اجماع اور تواتر کے ذریعے ہی اخذ کیا جائے گا اور مسلمانوں کی پوری ملت میں وہ عملاً جاری ہے، تو آپ سے میں نے یہ ایک اختلاف کرتے ہوئے جسارت کی تھی کہ یہ جو بدعت ہے اس کے بارے میں بھی تو لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ جب معاشرے میں نکلیں گے، کوئی شخص مثال کے طور پہ میں نے مثال دی تھی کہ بستی نظام الدین میں رہتا ہے اور وہ کسی مزار پہ جاتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ہزاروں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، شرک کے مظاہر اپنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ کوئی بھی ایسی بدعت نہیں ہے جس کے اوپر اجماع اور تواتر کا خود وہ لوگ دعویٰ کریں۔ یہ آپ کا گفتگو اور مکالمہ سننے کے بعد 3 اشکالات سامنے آئے، میں چاہتا ہوں تینوں کو آپ الگ الگ ایڈریس کریں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ جی بدعت، کسی بھی بدعت کو اجماع اور تواتر حاصل نہیں ہوتا، تو گویا یہ اس بات کی ایک نفی ہے کہ آپ حدیث کے ذریعے بدعت کا ابطال کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ اجماع اور تواتر ہی کے اسکیل پر ہم پرکھیں گے، اگر وہ بدعت ثابت نہیں کر سکے اپنے آپ کو تو ہم رد کر دیں گے۔ گویا حدیث کے بغیر آپ بدعت کے ابطال کے لیے نکل گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ کتنے ہی ایسے اعمال ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ انیشیٹ کر کے بتا رہے ہیں لیکن آپ ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جیسے مرد اور عورت کی نماز کا فرق ہے، لوگ اس کے لیے روایتیں بھی پیش کرتے ہیں، اور ان طبقات کا عملی تواتر بھی ہے۔ بعض جو ایک آدھ کو فرقہ ہوگا، ٹھیک ہے سب لوگ نہیں کرتے، لیکن آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو وہ تو رسول اللہ سے اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی کوئی بھی بدعت اپنے آپ کو وہاں سے ثابت نہیں کرتی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مختلف ایسے اعمال ہیں، جیسے رسول اللہ کا نام آئے تو آنکھوں کو ہاتھ لگانا، لیکن وہ تو رسول اللہ کے زمانے سے سیدنا ابوبکر کی نسبت سے لے کر اس کو آئیں گے جی اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے، اور اس کے لیے حدیثیں بھی پیش کریں گے۔ ان لوگوں نے یہ سوال کیا ہے، میں ان سے بہت مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ سنت کیا ہے کہ موضوع پر میری گفتگو کو دوبارہ سنیں۔ جی سنت کیا ہے کہ موضوع پر میں نے گھنٹوں یہ گفتگو کر کے بتایا ہے کہ سنت کیسے منتقل ہوتی ہے، کیسے متعین ہوتی ہے، اس پر بڑے تفصیلی مباحث ہیں، وہ وہاں سنے جا سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی موضوع بنی ہے کہ امام شافعی نے، امام سرخسی نے، ہمارے ائمہ نے جب سنت پر بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اجماع اور تواتر کیا ہوتا ہے، یا مسلمانوں کا علم عامہ کیا ہوتا ہے، یا یہ بتایا ہے کہ نقل الکافہ عن الکافہ کیا ہوتا ہے، یہ مختلف تعبیریں ہیں ایک ہی بات کو بیان کرنے کے لیے، تو اس تک ہماری رسائی کے ذرائع کیا ہوں گے۔ اس میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں میں نے وہاں مثالیں دے کر بیان کی ہیں، بلکہ میں نے کیا خود امام سرخسی نے اس پر بحث کی ہے، اسی طرح سے امام شافعی نے اس پر بحث کی ہے، دوسرے جلیل القدر ائمہ بحث کر رہے ہیں۔ وہ بحث ذرا دوبارہ لوگ پڑھیں، اس کو دوبارہ سنیں، پھر دیکھیں کہ وہ بحث ہے کیا۔ جب ہمیں دین کے بارے میں کوئی تحقیق کرنی ہے تو ایک محقق بستی نظام الدین سے ہو کے واپس نہیں آ جائے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ پوری مسلمان امت کیا کہہ رہی ہے۔ یہ مسلمان امت من حیث الامہ ہے، یعنی پوری مسلمان امت وہ دین میں کیا کسی بات کو بیان کر رہی ہے، کیا کسی چیز پر دین کی حیثیت سے عمل کر رہی ہے، اور مسلمانوں کا پورا علم بغیر کسی ادنا اختلاف کے کسی چیز کو دین قرار دے رہا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ کون سی بدعت اس پہلے مرحلے ہی میں رد نہیں ہو جائے گی؟ یہ ممکن ہی نہیں کسی چیز کے لیے۔ کوئی ایک مثال دے دیں مجھے، یعنی اس وقت بھی جتنی چیزوں کا آپ نے نام لیا ہے ان کے تو یہاں کے فقہا پوری طرح مطمئن نہیں ہو گئے ان کے بارے میں۔ جی ہاں، یعنی وہ آپ بحث کر کے دیکھ لیں، ان میں سے دیوبندی بریلویوں سے اختلاف کر رہے ہوں گے، بریلوی دیوبندیوں سے اختلاف کر رہے تھے، ان میں سے کون سی چیز ہے جس پر اجماع ہو گیا؟ اجماع کے لیے ضروری ہے، تواتر کے لیے ضروری ہے کہ ہر جگہ بغیر کسی ادنا اختلاف کے مسلمان اس کو اسی طرح بیان کر رہے ہوں کہ یہ ہمارے پیغمبر کا دیا ہوا دین ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد 12 13 14 صدیاں جو گزر گئی ہیں ان میں مسلمانوں کا پورا علم اس کو اسی حیثیت سے بیان کر رہا ہو،
پھر کسی حیثیت سے بیان کر رہی ہو، تمام فقہا اسی حیثیت سے بیان کر رہے ہو، مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اس کے متناقض کوئی بات بیان نہ ہوئی ہو، اور یہ سارا علم اس بات کی بالاجماع شہادت دے رہا ہو کہ یہ وہی دین ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں دیا، اور صحابہ کرام اس پر بالاجماع عمل پیرا تھے۔ یہ ان تمام معیارات پر جب یہ چیز پوری اتر جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔ کسی بدعت کو یہ شرف کہاں سے حاصل ہو گئی؟ یعنی وہ تو مختلف فرقے ہیں، مختلف گروہ ہیں، اپنے اپنے طریقے سے اس طرح کی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وہ سنت نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں گے کیا کسی روایت میں اس کا ذکر ہوا ہے، تو روایت کی حیثیت سے اس کا جائزہ لیں گے۔ روایت میں اگر کچھ چیز کا ذکر ہوا ہے تو وہ یا تفہیم و تبیین کی نوعیت کی ہوگی یا اسوہ حسنہ کی نوعیت کی ہوگی، وہاں اس کو رکھ کے دیکھیں گے۔ اگر روایت میں اس کا ذکر ہوا ہے اور وہ اس حیثیت میں ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر نہیں ہے تو اس کو بدعت قرار دے دیں گے۔ یہ دونوں مراحل گزریں گے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ سنت نہیں ہے، اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفہیم و تبیین بھی نہیں ہے، وہ آپ کا اسوہ حسنہ بھی نہیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی اس چیز کے بارے میں جس کو آپ مثال کے طور پر بدعت کہہ لیں گے، اہل حدیثوں کا یا کسی اور فرقے کا یا فلاں کا ان کا تو عملی تواتر چلا آ رہا ہے، تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک مسلک کا عملی تواتر چلا آ رہا ہے، تو یہ تو جو تواتر کی بیسک ڈیفینیشن ہے اسی کے خلاف ہے، اس لیے کہ کسی ایک مسلک کا متواتر عملی تواتر نہیں بن سکتا، بلکہ اس کو پوری امت کا عملی ایک اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ کسی ایک مسلک کے ہاں بھی یہ چیز نہیں ہوتی، لیکن ہو فق مثال کے طور پر اس کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی اجماع امت زیر بحث ہے، مسلمانوں کا تواتر زیر بحث ہے، ان کے کسی ایک فرقے کا نہیں۔ اور کون سا فرقہ ہے جس نے بدعت کے بارے میں کسی بدعت کا نام لے کے بتائے، یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ صحابہ کرام کے زمانے سے تواتر کے ساتھ نقل ہو رہی؟ روایتیں ہوتی ہیں، کوئی ایک روایت مل گئی، کوئی ضعیف مل گئی، کوئی صحیح مل گئی، اس کی بنیاد پر ایک عمل ہے، اس کو بھی الگ سے دیکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر سنت نہیں ہے تو اب وہ لازماً بدعت ہے، جی نہیں، اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی کیا وہ دین کے کسی بنیادی اصول پر عمل پیرا ہونے کی کوئی شکل لوگوں نے اختیار کر لی ہے، اس کی کوئی اساس موجود ہے، کیا وہ تفہیم و تبیین کے دائرے میں آ سکتی ہے، کیا وہ کسی اصول کی فرع ہو سکتی ہے، کیا وہ کوئی اجتہادی اطلاق ہو سکتا ہے، سب چیزیں دیکھیں گے۔ یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کسی چیز کو سنت قرار دینے کے لیے، اور جس معنی میں سنت کا لفظ بولتا ہوں، یعنی دین کے مستقل بذات احکام کا قرآن کے بعد دوسرا سب سے بڑا ماخذ، اس پہلو سے دیکھیں گے اس کو۔ اگر تو وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ہے تو پھر وہ قابل اعتنا بنے گی، اور پھر اس کی پوری تاریخ کو دیکھا جائے، یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک اگر وہ ان سارے معیارات پر پوری اترے گی۔ اس کو امام سرخسی نے بیان کیا ہے، اور میں نے ان کا وہ پورا اقتباس ان کے اصول سے سامنے رکھ دیا تھا کہ اس وقت کو دیکھیں گے، وسط کو دیکھیں گے، اور اس کی ابتدا کو دیکھیں گے۔ ابتدا اور وسط اور اس وقت بغیر کسی ادنی اختلاف کے اس کو منتقل ہونا چاہیے، پھر وہ اجماع و تواتر ہے، ایسے ہی جیسے قرآن کو حاصل ہے، یہی اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ سنت کے دائرے میں چلی گئی، دین کے تمام مستقل بذات احکام ایسے ہی منتقل ہوئے، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ حدیث میں جو کچھ آ رہا ہوتا ہے وہی اصل میں اس طرح کی بحثوں کا موضوع بنتا ہے۔ یعنی تمام بدعات دو ہی طرح کی ہوتی ہیں، یا تو اس کے لیے یہ استدلال ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے نا، ہم نے کر لی، اس میں بری بات کیا ہے، محبت سے کر رہے ہیں، یا یہ استدلال ہوگا، اور یا کیا ہوگا، کوئی ضعیف حدیث ہوگی، اس کے سوا ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، یہ ہمارے ہیں جو شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، اس کے باوجود کیا ساری امت ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا محدثین بھی ماننے کے لیے تیار ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو کوئی ایک بدعت بھی ایسی نہیں ہے جس کو کبھی مسلمانوں کا کسی دور میں اجماع یا تواتر حاصل ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی جس طرح حفاظت فرمائی ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں دو ہی چیزوں کی بنیاد پر پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یا یہ کہ اچھی بات ہے جس پر آپ کیوں تنقید کرتے ہیں، اور یا کوئی روایت پیش کی جائے گی، اور وہ روایت بھی آپ تحقیق کریں گے تو جتنی بدعتیں اس وقت تک مسلمانوں کے ہاں کسی نہ کسی درجے میں بیان کی جاتی ہیں، کسی ضعیف روایت پر کھڑی ہوں گی یا اسی استدلال پر کھڑی ہوں گی کہ اس میں بری بات کیا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب جو بات آپ کی نہیں سمجھی گئی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بدعت کرنے والے اجماع اور تواتر کا دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہا جا رہا کہ وہ رسول اللہ کی نسبت سے کوئی روایت نہیں پیش کر سکتے اپنے عمل کی توجیہ کے لیے۔ اچھا ہم سب اس کی بھی ذرا وضاحت کیجیے گا،
دنیا کے اندر قرآن مجید ہو اس کو سمجھا جائے گا، وہاں غلطی لگ سکتی ہے، روایت ہو اس کو سمجھا جائے گا، وہاں غلطی لگ سکتی ہے۔ علم کی ہر غلطی کو بدعت کی لاٹھی سے ہانکنا بھی نہیں چاہیے۔ علم کی غلطی ہوگی تو علماء سے گفتگو ہوگی، ان سے بات چیت ہوگی کہ جی اس روایت کا سیاق و سباق ہے، پس منظر ہے، اصل کی روشنی میں دیکھیں قرآن کی فور کورنسی ہیں۔ یہ تو ہر وقت نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ نے اگر کسی روایت سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی ہے تو گویا یہ بدعت ہے اور بدعت کا نام لے کر اس کو رد کر دیں گے۔ میرے بھائی، نور اور بشر کی ساری بحث قرآن سے قرآن کی مبنی ہے، بالکل ایسے ہی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کا فہم ہے، انسان ہے، ایک آدمی نے ایک رائے قائم کی ہے، ہم قرآن مجید میں سمجھنے کے صحیح اصولوں پر مبنی تنقید ہی کریں گے نا۔ یعنی یہ بتائیں گے کہ یہ لفظ کے آپ نے معنی غلط بیان کیے ہیں، یہ جملے کی تعریف کو آپ نہیں سمجھے، پھر بتائیں گے کیا اس میں غلطی کر رہے ہیں، اور پھر سیاق سباق یہ ساری چیزیں انہی 3 مراحل سے وہاں گزاریں گے۔ جب کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ سنت ہے اور دعویٰ کیا جائے گا کہ اس پر اجماع اور تواتر ہے، تو یہی 3 سوال وہاں ہوں گے۔ تو میں نے تو اس کو بالکل ایک سائنس بنا کے پیش کر دیا ہے کہ قرآن کے بارے میں بحث ہوگی، پہلے لفظ، پھر جملے کی تالیف، اس کے بعد سیاق و سباق۔ سنت کے بارے میں بحث ہوگی، اس وقت مسلمانوں کا پورا علم کیا کہہ رہا ہے، ماضی میں مسلمانوں کا پورا علم اس کو کس طرح بیان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ فقہ اس کو بیان کرتی ہے، تو ساری فقہ ہر دور میں اس کو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہونے والے دین کی حیثیت سے پیش کر رہی ہے۔ یہ دوسرا سوال۔ اور تیسرا یہ کہ صحابہ کرام کا کیا اس پر اتفاق تھا، انہوں نے اس کو اسی حیثیت سے پیش کیا ہے، ان کے ہاں بھی اس پر کوئی اختلاف کبھی نہیں ہوا۔ ان 3 مراحل سے گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا وہ دین ہے جو امتثال امر میں دیا گیا ہے۔ یعنی جب قرآن نے کہا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں تو آپ نے اس دین کی روایت کو آگے جاری کر دیا اور مسلمانوں نے اس کو اسی طریقے سے آگے منتقل کر دیا۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ان 2 مثالوں پر بھی میں چاہتا ہوں ایک پوری بحث کی روشنی میں عملی اطلاق ہو جائے۔ یہ جو پہلی مثال دی گئی کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایک گروہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی ہم تو ایک متواتر عمل کو لے کر آ رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح کی کوئی بات کسی نے نہیں کی، بتائیے مجھے کون سی فقہ کی کتاب میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ یہ متواتر عمل ہے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے؟ اگر وہ تو مجھے ضرور بتائیں۔ روایتوں کی بنیاد پر فرق کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اسی طرح کیا جاتا ہے، نہیں روایتیں ہوں گی، اس کی دلیل بھی وہاں سے پیش کی جاتی ہے، وہیں اس پر بحث ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی نے روایت پیش کی ہے تو روایت پر بحث کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے متعلق ہے، یا صحابہ کے اسوے سے متعلق ہے، ان کے آثار سے متعلق ہے۔ ان میں جو ماخذ ہے اس کی بنیاد پر بحث کر لیں گے، دیکھیں گے کیا چیز قابل قبول ہے، کیا قابل قبول نہیں ہے۔ اس چیز کو لازماً تفہیم و تبیین کے درجے میں ہونا چاہیے یا اسوہ حسنہ کے درجے میں ہونا اور وہاں اتفاق اختلاف ہو سکتا وہاں ہے۔ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے منتقل ہونے کے ذرائع ایسے ہیں جس میں ہو سکتا ہے مجھے اطمینان نہ ہوا ہو سکتا ہے آپ کو اطمینان نہ ہوا ہو، امام مسلم کو اطمینان نہ ہوا ہو، امام بخاری کو اطمینان نہ ہوا ہو۔ ان چیزوں کو وہاں جانچا جائے گا۔ وہ اجماع اور تواتر میں کہاں منتقل ہو گئیں؟ مجھے بتائیے ذرا، کوئی فقہ کی کتاب اٹھائیے اور بتائیے کہ اس میں اجماع اور تواتر سے یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ شوافی بھی بیان کرتے ہیں، اناب بھی بیان کرتے ہیں، مالکیہ بھی بیان کرتے ہیں، حنابلہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے۔ ذرا بتا دیجیے مجھے نکال کے۔ اچھا مطلب اس میں بھی جو ایک لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بھی ازالہ ہو جائے۔ عورت اور مرد کی جو نماز ہے اس میں اسی طرح تکبیر ہے، اسی طرح رکوع ہے، اسی طرح سجدے ہیں، وہی رکعتیں ہیں۔ جو پوری کی پوری یہ بحث پیدا بھی ہوتی ہے، جن کے یہاں پیدا ہوتی ہے، وہ بھی یہ ہے کہ اگر عورت نے مثال کے طور پر رکوع کرنا ہے تو اس کی کیفیت مرد سے کتنی مختلف ہوگی۔ گویا وہاں پر یہ بحث نہیں ہو رہی کہ جو اصل نماز اجماع و تواتر سے ملی ہے مرد و عورت کو، اس میں کوئی فرق ہو گیا، بلکہ ادائیگی ارکان میں کیفیت کیا ہوگی یہ زیر بحث ہے۔ اور یہ کیفیت کیا ہوگی، اس میں حضور کے عمل کو بھی دیکھیں گے، اس میں صحابیات کے عمل کو بھی دیکھیں گے، امہات المومنین کے عمل کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور مثال کے طور پر اگر میرے سامنے یہ چیز آئے گی تو میں اس زاویے سے دیکھوں، یعنی اگر مجھے معلوم ہو کہ رسول اللہ نے اس معاملے میں کوئی فرق کرنے کے لیے فرمایا، یا مجھے یہ معلوم ہو کہ صحابیات اس طریقے سے بیٹھتے میں یا اٹھنے میں فرق کرتی تھی مثال کے طور پر، تو میں یہ کہوں گا کہ خواتین کے اندر جو فطری حیا ہوتی ہے اس کا لحاظ کر کے انہوں نے یہ فرق کر لیا، اس لیے کہ وہ چیزیں نماز کے لازمی اذکار ہیں نہ نماز کے لازمی اعمال، ادائیگی کا میرے بحث ہی نہیں ہے۔ تو کیفیات میں تو اسوہ بنتا ہے، اس میں ہم حضور کی بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں، مثلا آپ پاؤں کس طرح سے رکھتے تھے، آپ ہاتھ کہاں رکھتے تھے، آپ کھڑے ہوتے وقت کیا اہتمام کرتے تھے، آپ سلام پھیرتے وقت کیا اہتمام کرتے تھے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ نماز کے لازمی اذکار و آداب میں شامل ہی نہیں۔
ٹھیک نقطہ واضح ہوا. دوسری مثال پہ بھی تبصرہ کیجیے گا ہم سب کہ آج کل ہمارے ہاں بعض گروہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا جب نام آتا ہے اذان میں تو وہ یوں آنکھوں کو ہاتھ لگاتے اور کہتے ہیں تو سیدنا ابوبکر نے کیا تھا لہٰذا ہمیں تو اوپر سے رسول اللہ کے زمانے سے ایک طرح کی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا تو ہم بھی کر رہے ہیں اس کو. نہ روکیں، یعنی کس نے کہا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ کیا تھا تو کیا کوئی دین کا مستقل بذات عمل سمجھ کے کیا تھا؟ یعنی ایک آدمی نے محبت سے مثال کے طور پر بالفرض مان لیتے ہیں اگر سے روایت تو بڑی بحث ہے. وہ ایک الگ بحث ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لینا سیدنا صدیق نے محبت کے کسی لمحے میں یہ طریقہ اختیار کر لیا تو آپ بھی کر لیجیے. لیکن آپ کو دین بناتے ہیں. جس وقت آپ اس کو دین بنائیں گے تو اس وقت بحث ہوگی، اس وقت پوچھا جائے گا آپ سے کہ اس کی کیا بنیاد ہے. تو یہ تو ایک محبت کا عمل ہے، یعنی اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ نہ اس کو کسی نے کہا ہے کہ یہ کوئی فرض ہے، نہ یہ کہا ہے کہ واجب ہے. محبت کے ایک عمل میں فرض کیجئے کسی صحابی کے طریقے کی پیروی کر لی. مثال کے طور پر کسی کو معلوم ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر یا سیدنا عبداللہ بن عمر فلاں معاملہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے، میں بھی ایسے ہی کروں گا، تو اچھی بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھا یہ جائے گا کیا اس کو دین میں کوئی عمل بنایا جا رہا ہے، کیا دین کا کوئی مستقل بذات حکم بنایا جا رہا ہے، کیا دوسروں پر کوئی حکم لگایا جا رہا ہے. یہ چیزیں دیکھی جائیں گی، ورنہ مجھے اور آپ کو کیا دلچسپی ہے کہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں. بعض لوگ جی فقہا کی پیروی میں، بعض محدثین، بعض علماء کی پیروی میں مدینے کے اندر جوتے نہیں پہنتے. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں محبت کے بہت سے اعمال ہیں جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں. وہ اس دائرے میں رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دائرے سے آگے بڑھیں گے تو پھر بتایا جائے گا کہ یہ چیز نہ سنت ہے، نہ اس کو کبھی پیغمبروں نے جاری کیا ہے، نہ یہ صحابہ کو کوئی عمومی عمل ہے. یعنی صحابہ کا عمل ہونا چاہیے، تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہونا چاہیے، اسی حیثیت سے وہ آگے منتقل ہونا چاہیے. اس وقت مسلمان امت کے پورے علم کا اس پر اتفاق ہونا چاہیے. تو یہ ہے اصل میں جس کے بعد کوئی چیز دین بنتی ہے. باقی تفہیم و تبیین ہے، محبت کے اعمال ہیں، فطرت کے تقاضے ہیں. انسان بعض چیزوں کو کرتے وقت تھوڑا بہت فرق پیدا کر دیتا ہے، وہ چیزیں اپنے میرٹ پر دیکھی جاتی ہیں. ان میں کوئی روایت ہوگی تو اس کو دیکھ لیں گے، کوئی واقعہ ہوگا تو اس کو دیکھ لیں گے، صحابہ کے آثار ہوں گے تو اس کو دیکھ لیں گے. آخری سوال آج کی نشست کا، آپ نے جملہ بھی فرمایا کہ بستی نظام الدین کے اندر کوئی شخص کسی عمل پر تواتر کا دعویٰ کر رہا ہے، اب کوئی بڑا عالم وہاں چلا گیا ہے سنت کی فہرست کو چیک کرنے کے لیے، تو وہ صرف وہیں پر نہیں رہے گا بلکہ وہ دیکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور متوسط، یہاں عالم اسلام، سب مسلمانوں کا عمل کیسے دیکھے گا ہم سب؟ یعنی وہ کیا فلائٹ لے کے مراکش جائے گا، انڈونیشیا ورلڈ ٹور پہ نکل کے معاشرے کا مطالعہ کرے گا، مسجدوں میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا افت کی کتابوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت کی ویریفیکیشن کا عمل ہے ایک عالم آج کھڑے ہو کے کر رہا ہے تو اس میں حدیث نہیں بلکہ فقہ کی کتابیں معیار بنیں گی. یعنی قرآن کو کیسے آپ متعین کرتے ہیں؟ یعنی اسی طرح سے جہاز لے کے جاتے ہیں، جا کے ایک ایک شخص کے گھر میں قرآن کو چیک کرتے ہیں. نہیں پہنچ رہے ہوتے ہیں قرآن ہر جگہ، پتہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے. یعنی یہ بات معلوم ہوتی ہے جس وقت ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو مسلمانوں کا سارا علم ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہسپانیہ میں علماء کیا لکھ رہے تھے، آج کیا لکھ رہے ہیں، کل کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت کی صورتحال کیا ہے، کوئی اس سے مختلف اطلاع تو نہیں آ رہی. یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں. ہاں اگر کوئی شبہ پیدا ہو جائے گا تو ضرور جہاز لیں گے اور ضرور جائیں گے دیکھنے کے لیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غامدی صاحب سے سنت پر جو ہمارے ہاں اشکالات پیش کیے جاتے ہیں، غامدی صاحب کی تفصیلی سیریز ہے 23 اعتراضات یوٹیوب پہ موجود، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس پر اگر کوئی آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھتا ہے آپ کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ سب کو زیر بحث کا وقت ہمیں ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.